جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے فراش کی طرف بستر کی طرف بلائے فلم تأتیہ اور وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دے فبات غضبان علیہا اور وہ غصے کی حالت میں رات گزارے یعنی اس سے ناراض ہو کر رات گزارے لعنتها الملائکۃ حتی تصبح اللہ کے نورانی فرشتے اس عورت پر ساری رات لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ صبح نہیں کر لیتی وفی روایت اخری حتی ترجع جب تک وہ خامند کو راضی نہیں کر دیتی اس وقت تک اللہ کے فرشتوں کی لعنت کی مستحق بنی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت میں ایک پیغام دیا ہے کہ اصل کامیابی اور دانش مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کے نورانی فرشتوں سے دعا لے نہ کہ ان کی لعنتوں کا مستحق بنے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللہ کے نورانی فرشتے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے جب کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور سبب یہ ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو اس وقت تک دعا کرنے کا حکم ہی نہیں دیتے جب تک اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے راضی نہ ہو جائیں جس کے لیے دعا کا حکم کرنا ہے، اور فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں تو فرشتوں کو اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح جب فرشتے لعنت کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو انسان ناراض کر بیٹھا ہے، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے فرشتوں کو آرڈر ملا ہے کہ اس کے بارے میں بد دعا کرو، اور پھر اللہ اس کے نتیجے میں اپنی رحمت سے اس انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے زوجین کے مسائل دیانت داری سے بیان کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ معرفت اور عرفان اور علم اور عقل و دانش رکھنے والے جب بھی اس موضوع پہ بات کریں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں گفتگو کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جب بھی ان پہلوؤں پہ گفتگو ہوتی ہے، اگر مرد گفتگو کر رہا ہے تو وہ اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو اس کے جذبات کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کرتا۔ سیم اسی طرح اگر کوئی عورت اس پہلو کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و معرفت سے نوازا ہے، تو بہت سارے ایسے پہلو جو عورت کے جذبات کی تکمیل کرنے سے روکتے ہیں، اور ایسے جذبات جس کو شریعت نے اچھے جذبات نہیں کہے تو وہ ان باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا، جبکہ ایک سچے مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے، خواہ اس کے جذبات کے خلاف بات ہو، اس کے تصورات کے خلاف بات ہو، اس کی رائے یا اس نے اپنا معاشرے میں ایک امیج بنایا ہوا ہے اس کے خلاف بھی کوئی رائے ہو جس کو شریعت نے پیش کیا ہے، تو وہ دیانت داری سے پوری بات بیان کرے۔ اللہ رب العزت نے دین عدل رکھا ہے، یہ ایسا عدل و انصاف والا دین ہے، اس نے مردوں کو بھی ذمہ داریاں دی ہیں اور عورتوں کو بھی ذمہ داریوں کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ بہت سارے حقوق مرد کو ادا کرنے ہیں اور بہت سارے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں۔ اسلام کی اس خوبصورت پہلو کو انتہائی واضح انداز میں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کر لیں۔ جب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت بن جائے تو پھر انسان کو اللہ کا تقرب ملتا ہی اس وقت ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں کسی بات کو سمجھتا ہے۔
تو آج کی اس مجلس میں یہ لعنت کا جو سبب ہے کہ کیوں عورت پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، جبکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر یہی عورت دیکھتی ہے کہ اپنے خامد کو کہ وہ ناراض ہے، خود آگے بڑھتی ہے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى، اور کہتی ہے اس وقت میں آرام نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے اس پہلو سے 2 کامیابیاں حاصل کی، اللہ کے فرشتوں کی لعنتوں سے بچ گئی، اور حدیث کے الفاظ ہیں الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، کیا میں جنت کی بہترین عورت کے متعلق تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا ایسی عورت جس کا خامد اس پہ ناراض ہو تو وہ خود اس کو راضی کرتی ہے، یہ جنت کی بہترین عورت ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو آمنے سامنے رکھ کے سوچئے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جنت کی بہترین عورت بن جائے، اور کون سی ایسی کمی کوتاہی ہے جس سے اللہ کے فرشتوں کی لعنت کی مستحق ٹھہرائی جائے۔ تو آج انہی 2 پہلوؤں کو ہم شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کے زوجین کے لیے اسلام نے جو حقوق اور اصول بیان کیے ہیں، جن کی پاسداری کرنے سے انسان اللہ کی رحمت کے نیچے رہتا ہے، انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرشتوں کی لعنتوں کی بجائے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، ان اصولوں سے پہلے بنیادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ہم 4 سے 5 بنیادوں کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بنیاد ایک مسلمان کی یہ ہے کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلی، جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے اللہ پہ اس کا ایمان و یقین ہے، اللہ کے ہاں وہ سید ہے۔ سید کا مطلب باعزت ہے، سید کا مطلب وہ قابل تکریم ہے۔ فالرجل سید اہلی، مرد اپنے گھر والوں کے لیے سید ہے، ذمہ دار ہے۔ والمرأة سیدۃ بیتہا، اور عورت بھی اپنے گھر میں سیدہ ہے، اللہ کے ہاں بھی باعزت ہے اور اس گھر میں اس کی تکریم کی جائے گی۔ یہ شریعت کا ایک فیصلہ ہے، گھر میں عورت ہو اور اس کی عزت و تکریم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزت و تکریم نہیں کرتے انہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تم نے گھر بنانا ہے جس گھر میں رہتے ہوئے اصول اور حقوق کی پاسداری کرنی ہے، پہلے اس گھر کی بنیاد کو دیکھو کہ تم گھر کیسے بنا رہے ہو۔ بنیادیں 2 ہونی چاہیے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، ایک اخلاق اور ایک دین۔ اگر دین تمہیں پسند آ جائے اور کسی نے پیغام بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے لیے تو اس کا اخلاق پسند آ گیا ہے، تو دین اور اخلاق ان 2 بنیادوں کی روشنی میں فزوجو، تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے دین اور اخلاق ان 2 خوبصورت پہلوؤں کو چھوڑ کر کسی اور پہلو پہ بھی نظر رکھی اور ان کو چھوڑ دیا کہ چونکہ مال نہیں، چونکہ فلاں چیز نہیں، چونکہ خاندان یہ ہے اور یہ ہے، تو یاد رکھنا دین اور اخلاق سے تجاوز کرنے والا شخص اپنی زندگی میں فتنہ بپا کر بیٹھے گا۔ اور فتنہ کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ دوبارہ اس عورت کے لیے نیک انسان کا پیغام ہی نہ آئے۔ فتنہ کیا ہے؟ بار بار اس کا تعلق بنے اس انداز سے کہ کل کو شادی ہوگی اور پھر وہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جن گھروں میں حقوق اور اصول کی پاسداری کرنی ہے اس گھر کو بناتے وقت یہ دیکھیں کہ تم اس گھر کو خوبصورت بنانا ہے تو 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔
لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ. دل ایسا بناؤ جو شکر کرنے والا ہے، زبان ایسی بنا لو جو ذکر کرنے والی ہو، اور دل اور زبان کے بعد اپنی زندگی کے ساتھ جس کو جوڑنا ہے تم نے، مرد ہے تو ایسی عورت کی تلاش میں ہو جو اس کی آخرت میں مددگار بنے، اور اگر عورت ہے تو اس کے تمام کے تمام ارمان کا مرکز ایک ہونا چاہیے. اللہ سے دعا یہ کرے کہ ایسا انسان جو میری آخرت میں میرا مددگار بن جائے، میں اس گھر میں جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا تھا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ، جس شخص کو نیک بیوی مل جائے یا جس عورت کو نیک خامد مل جائے، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ تعالی نے اس کا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہے اور اس کے آدھے ایمان میں اس کی مدد فرما دی ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، اس کو چاہیے کہ بقیہ آدھے ایمان میں اللہ سے ڈر جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مردوں سے بھی یہ کہا تھا الدنیا کلها متاع، تم بھی مال کی ہوس اپنے اندر نہ رکھو کہ میں جس سے شادی کرنا چاہوں وہ میرے لیے مال لے کے آئے، نہیں، تم ذمہ دار ہو. الدنیا کلها متاع، دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کائنات میں سب سے مہنگی چیز نیک اور صالحہ عورت ہے. جس کو نیک بیوی مل جائے، دنیا جہان کا مال و متاع اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بھیج دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، لوگوں کا مزاج یہ ہے، لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. لمالہا، مال و دولت کو دیکھ کر، ولجمالہا، حسن و جمال کو دیکھ کر، ولحسبہا، اور اس کے خاندان کو دیکھ کر، اور اسی طرح ولدینہا، اس کے دین کو دیکھ کر. مال اور جمال اور خاندان اور دین، یہ 4 چیزیں ہی انسانوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو ڈائریکشن دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فاظفر بذات الدین، آپ کی ٹاپ پریورٹی دین ہونا چاہیے. تربت یداک، دین کے ساتھ اگر مال ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال بھی حلال کا ہو، انسان بھی نیک ہو، بہت بڑی نعمت ہے. لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، انسان جب متقی بن جائے اور وہ اگر اربوں کا بھی مالک ہے تو یہ نعمت ہے. لیکن اگر انسان کے اندر تقوی نہیں تو پھر وہ اگر کسی دنیا کا مالک بھی بن جاتا ہے تو یہ مال اس کے لیے وبال ہے، یا مال حرام کا ہے تو پھر بھی یہ وبال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دین کو مقدم کرنے کا حکم دیا. اور حقیقت بھی یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے، یہ مال کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس. لا تنکحن لئیمة لمعیشة تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی بھی عورت جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں، نماز نہیں پڑھتی، روزہ وہ نہیں رکھتی اور دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس کے مال کو دیکھ کے شادی نہ کرو، کیونکہ یہ بے عملی اور بے راہ روی اس میں باقی رہے گی، اور اگر اس میں کمینگی ہے تو وہ باقی رہے گی، مال تو آنے جانے والا ہے. ایسا ہی کوئی شخص اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، نہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ اس کے پاس اللہ کی پہچان ہے، اور نہ ہی وہ روزے رکھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو ایسے انسان کے مال کو دیکھتے ہوئے کسی شخص کو بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. حقیقت میں یہ مال تو آنے جانے والا ہے، یہ بد اعمالیاں اس میں باقی رہ جائیں گی. مال کے ساتھ ساتھ صرف جمال کو دیکھ کر شادی کرنا یہ بھی کوئی مستحسن عمل نہیں شریعت میں کہ دین کو چھوڑ کر جمال کو دیکھا جائے. جمال الوجه ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، ایک مجوسی اگر فوت ہو جائے اس کو قبر میں دفنا دیا جائے اور باہر جتنی بھی لائٹنگ کر دی جائے
تو مجوسی کی قبر میں روشنی تو نہیں پہنچے گی۔ ایسا مرد اور ایسی عورت جو اپنے وطن اپنے علاقے میں سب سے حسن میں فائق ہے لیکن نماز روزہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو اس کی ایسی ہی کیفیت ہے جیسے ایک مجوسی کی مثال آپ نے سنی۔ یہ حسن و جمال اس کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بھی سمجھائی کہ خاندانی بت سب ٹوٹ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا جاہلیت کے جتنے بت ہیں میں نے توڑ دیے، کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں سب کے سب میرے پاؤں تلے روندے گئے ہیں، ان کا کوئی بھی اعتبار نہیں۔ اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش خاندان کی تھی اس کا نکاح غلام کے ساتھ کیا، زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی لیے قریش کے خاندان سے عبد الرحمن بن عوف ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اور وہ اس بات کی خواہش کرتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں جو کہ غلام تھے۔ تو اسلام نے ان تمام بتوں کو پاش کیا جو خاندان کے نام سے جاہلیت کے اندر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ سلسلے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان سے تعارف حاصل کیا جائے کہ فلاں شخص فلاں قبیلے کا ہے اور فلاں شخص فلاں قبیلے کا ہے۔ اس سے یہ قطعاً مقصود نہیں ہے لتفاخروا کہ یہ فخریہ انداز سے تم پیش کرنے والا خاندان ہے تمہارا اور تمہارا خاندان کمزور ہے، ایسا اسلام نے کوئی بھی پہلو پیش نہیں کیا۔ اور نہ یہ کہا ہے لتعارفوا کی بجائے لتخاصموا کہ تم جھگڑو، میرا خاندان اچھا ہے اور میرا خاندان اچھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا اور فرمایا من بطأ به عملا لم يسرع به نسبه، جس شخص کا عمل اچھا نہیں، خاندان جتنا بھی اچھا ہو یہ خاندان اسے فائدہ نہیں دے گا، اور جس شخص کا عمل خوبصورت ہے اس کا خاندان دنیا کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہ رکھتا ہو تو پھر بھی اللہ کے ہاں مقام پالے گا۔ اسی لیے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غلام ہی، رنگ بھی کالا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری کائنات سے اعلیٰ صحابی ہیں، جو اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ وہ کہا کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال سیدنا، لوگوں بلال تو ہمارا سردار ہے۔ یہ اکرام کیوں؟ اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر چکے تھے، ان کا مرتبہ اور بلندی اور رفت اسلام میں اتنی تھی، اس لیے ابو بکر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند بنیادیں پیش کی ہے کہ اگر کوئی گھر بنے جس میں اصول اور ضابطے اور حقوق کی پاسداری کرنی ہے، پہلے اس گھر کی بنیاد تو اچھی ہو، اس گھر کو بنایا تو خوبصورت جائے، اس گھر کو بناتے وقت تو کم از کم میٹیریل ٹھیک ہو، تبھی تو اس میں رونقیں آئیں گی، تبھی تو اس میں سکون اور وقار حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں کے بعد مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریوں کو، دونوں کے حقوق کو اور دونوں پہ جو مسئولیات عائد ہوتی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں کو بیان کرے، مرد بھی اپنے حقوق سے آشنا ہو کہ یہ میں نے پورے کرنے ہیں اور کرنے ہیں، یہ شریعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اور عورت کو بھی اس کے حقوق پتہ ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی یہ بات سوچے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور کرنا ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہوں یا اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ تو گھر کے اندر خوبصورتی اور وقار اس وقت ہی آئے گا جب ان خوبصورت پہلوؤں کو اختیار کیا جائے جس کو شریعت نے بیان کیا ہے۔
تو سب سے پہلے ہم خامند کے حقوق کا تذکرہ کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بیوی کے حقوق کا تذکرہ ہوگا، اور آخر میں ان دونوں حقوق کا آپس میں ایک انشاءاللہ انبساط پیش کریں گے کہ کس طرح ان حقوق کو پورا کرنے کی راہوں کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ خامند کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ خامند اگر اپنی بیوی کو جائز کام کا حکم دے تو بیوی کو اطاعت کرنی چاہیے۔ لفظ جائز کیوں بولا گیا؟ اگر خامند ناجائز کام کا حکم دیتا ہے، خامد کہتا ہے کہ تم بھی شرک کرو، تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو، یا کھلے لفظوں میں اگر یہ خواہش کر دے کہ یہ نافرمانیاں تم نے کرنی ہی کرنی ہے، تو عورت احترام تو نہیں چھوڑے گی لیکن اس کی اطاعت نہیں کرے گی۔ جائز کام میں خامد کا پہلا حق ہے کہ عورت اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت۔ ایک عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، فرضی روزوں کی پابند ہے، اور اپنے خامند کی اطاعت کرنے والی ہے، اور اپنی اولاد کی، خامند کے مال، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہے، اور اپنی عزت کی محافظہ ہے، تو ایسی عورت کو قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اطاعت کرتے وقت بہت سارے مسائل گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ خامد ایک بات کہتا ہے نیکی کی بنیاد پہ، عورت کہتی ہے تو نیکی، لیکن میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا، میری بہن نے مجھے یوں کہہ دیا، میری خالہ نے تو مجھے ڈائریکشن یہ دی ہے، اور میری والدہ کی سوچ تو یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل بھی معلوم کر لیا گیا۔ جب یہ سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سمجھائیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس کی بات عورت مانے؟ قال زوجها، کہا اس کا خامند اس لائق ہے کہ سب سے زیادہ بات خامند کی مانے۔ وہ بات خامند کی اگر برائی کی نہیں، نیکی کی بات ہے، حسن معاشرت کی بات ہے، اس کے مقابلے میں باپ بھی کچھ کہہ دے، ماں بھی کچھ کہہ دے، یا کوئی اور رشتہ دار کہہ دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرما دیا تھا، من خبب امرأة على زوجها، جو عورت، جو مرد کسی عورت کو خامند کے خلاف اکساتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں من افسد امرأة على زوجها، جس نے عورت کو اپنے خامند کے خلاف فاسد کر دیا کہ وہ خامند سے اب وہ محبت رکھنے والی رہی نہیں، اس کے جذبات کو مجروح کر دیا، ایسی ایسی باتیں اس کو سکھائی پڑھائیں، خواہ وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بہنیں رکھنے والی عورتیں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا جو خامند کے خلاف اکساتی ہیں یا ایسی باتیں ان کو پڑھاتی ہیں جس سے ان کے معاملات بگڑتے ہیں، فلیس منا، ایسے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں ہے۔ لیس منا، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ میری امت